حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک شاگرد کے ساتھ کسی سفر پر نکلے۔ راستے میں ایک جگہ شاگرد سے پوچھا، تمہاری جیب میں کچھ ہے؟ اس نے کہا، میرے پاس 2 درہم ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جیب سے 1 درہم اسے دیا اور فرمایا، یہ 3 درہم ہو جائیں گے۔ قریب کی آبادی سے روٹیاں لے آؤ۔ وہ گیا اور 3 روٹیاں لیں۔ راستے میں سوچنے لگا کہ حضرت نے 1 درہم دیا اور 2 درہم میرے تھے، جبکہ روٹیاں 3 ہیں۔ یہ آدھی روٹی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھائیں گے تو آدھی روٹیاں مجھے ملیں گی، لہٰذا میں 1 روٹی پہلے ہی کھا لوں۔ چنانچہ اس نے 1 روٹی کھائی اور 2 روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ آپ نے 1 روٹی کھا لی اور اس سے پوچھا، 3 درہم کی کتنی روٹیاں ملی تھیں؟ اس نے کہا، 2 روٹیاں، 1 آپ علیہ السلام نے کھائی اور 1 اس نے کھائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے تو راستے میں ایک دریا آیا۔ شاگرد نے کہا، ہم دریا عبور کیسے کریں گے، جبکہ یہاں تو کوئی کشتی بھی نظر نہیں آئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، گھبراؤ مت، میں آگے چلوں گا، تم میری ابا کا دامن پکڑ کر میرے پیچھے چلنا، ہم دریا پار کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا میں قدم رکھا اور شاگرد نے بھی ان کا دامن تھام لیا، اور خدا کے عزم سے آپ نے دریا کو اس طرح پار کر لیا کہ آپ کے پاؤں بھی گیلے نہ ہوئے۔ شاگرد نے یہ دیکھ کر کہا، میری 1000 جانیں آپ علیہ السلام پر قربان، آپ جیسا صاحب اعجاز پہلے نہیں دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ اس نے کہا، جی ہاں، میرا دل نور سے بھر گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہارا دل نورانی ہو چکا ہے تو بتاؤ روٹیاں کتنی تھیں؟ اس نے کہا، حضرت روٹیاں بس 2 ہی تھیں۔ آپ علیہ السلام وہاں سے چلے۔ راستے میں ہرنوں کا ایک ہول گزرا۔ آپ نے ایک ہرن کو اشارہ کیا، وہ آپ کے پاس چلا آیا۔ آپ نے ذبح کیا، اس کا گوشت کھایا اور شاگرد کو بھی کھلایا۔ جب دونوں گوشت کھا چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی کھال پہ ٹھوکر مار کر کہا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ ہرن زندہ ہو گیا اور چوکڑیاں بھرتا ہوا دوسرے ہرنوں سے جا ملا۔ شاگرد یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آپ جیسے نبی اور معلم عنایت فرمایا۔ حضرت نے فرمایا، یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ شاگرد نے کہا، اے اللہ کے نبی، میرا ایمان پہلے سے دگنا ہو چکا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، پھر بتاؤ روٹیاں کتنی تھیں؟ شاگرد نے کہا، حضرت روٹیاں 2 ہی تھیں۔ دونوں چلتے گئے۔ ایک پہاڑی کے دامن میں سونے کی 3 اینٹیں پڑی تھیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، 1 اینٹ میری ہے، 1 اینٹ تمہاری ہے، تیسری اینٹ اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی۔ شاگرد جلدی سے بولا، حضرت تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لالچی شاگرد کو چھوڑ دیا اور فرمایا، 3 اینٹیں تم لے جاؤ، اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ لالچی شاگرد سوچنے لگا کہ ان 3 اینٹوں کو گھر کیسے لے کے جائے۔ اس دوران 3 ڈاکو گزرے۔ انہوں نے اس کے پاس سونے کی 3 اینٹیں دیکھیں تو اسے قتل کر دیا اور آپس میں طے کر لیا، ہر شخص کے حصے میں 1 اینٹ آئی ہے۔ وہ بھوکے تھے۔ انہوں نے ایک ساتھی کو پیسے دیے اور کہا، روٹیاں لے آؤ، پھر ہم اپنا اپنا حصہ اٹھا لیں گے۔ وہ روٹیاں لینے گیا تو دل میں سوچا، اگر میں روٹیاں زہر ملا دوں تو دونوں ساتھی مر جائیں گے اور 3 اینٹیں میری ہو جائیں گی۔ ادھر دونوں ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم اپنے اس ساتھی کو قتل کر دیں تو ہمارے حصے میں سونے کی 1.5 اینٹ آ جائے گی، جبکہ ان کا تیسرا ساتھی زہر آلودہ روٹیاں لے کے آیا تو دونوں نے اسے قتل کر دیا۔ پھر انہوں نے روٹیاں کھائیں تو وہ دونوں ہی زہر سے مر گئے۔ واپسی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے تو دیکھا کہ اینٹیں ویسی کی ویسی ہی رکھی ہیں اور وہاں 4 لاشیں بھی پڑی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے۔ جن 7 باتوں پر ایمان لائے بغیر ایک مومن صاحب ایمان کہلانے کا مستحق نہیں ہوتا، ان میں ایک چیز تقدیر ہے۔ تقدیر پر ایمان ایک اہم ترین جز ہے۔ یہ جو رزق اور جو مال جائیداد مقدر میں ہے،
ساری کائنات کی طاقتیں اس میں سے ایک ہبہ کم نہیں کر سکتیں، اور جو درہم یا دانہ مقدر میں نہیں ہے، ساری کائنات کی قوتیں اسے دلا نہیں سکتی، مگر انسان ہوس اور جھوٹے لالچ میں اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر لیتا ہے۔ کاش ہم تقدیر پر ایمان کا حق اور صحیح کا مطلب سمجھتے۔